سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے پہلی والی ویڈیو میں کچھ نوٹس کے متعلق باتیں کی گئی تھیں۔ آج دوسرے سبق افسانہ بھابھی جان کے متعلق بھی معروضی سوالات کر کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات آپ کو پسند آئیں گے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بھابھی جان کس کا افسانہ ہے؟ الف سید محمد محسن، ب سہیل عظیم آبادی، جیم ڈاکٹر قمر جہاں، دال جیلانی بانو۔ اس کا صحیح جواب ہے ب سہیل عظیم آبادی۔ دوسرا سوال ہے، افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ الف اختر، ب ریحانہ، جیم رقیہ، دال جمیلہ۔ اس کا صحیح جواب ہے جیم رقیہ۔ سوال نمبر 3 ہے، رقیہ بھابھی کے دیور کا کیا نام تھا؟ الف عظیم، ب اختر، جیم اسد، دال جمیل۔ اس کا صحیح جواب ہے اختر۔ سوال نمبر 4 ہے، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گیا، الف گیا، ب سیتامڑھی، جیم بھاگلپور، دال پٹنہ۔ اس کا صحیح جواب ہوگا دال پٹنہ۔ سوال نمبر 5 ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ الف عبد الرحمن، ب مجیب الرحمن، جیم مصطفیٰ رضا، دال خلیل الرحمن۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ب مجیب الرحمن۔ سوال نمبر 6 ہے، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ الف 1908، ب 1912، جیم 1910، دال 1911۔ اس کا صحیح جواب ہوگا دال 1911۔ سوال نمبر 7 ہے، سہیل عظیم آبادی کیا تخلص کرتے تھے؟ الف اسد، ب سہیل، جیم سرمد، دال مومن۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ب یعنی یہ سہیل۔ 8 میں ہے، سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے؟ الف پرومس، ب آشیانہ، جیم فرار، دال بھابھی جان۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بھابھی جان، دال۔ سوال نمبر 9 ہے، بھابھی جان کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟ الف افسانہ، ب ناول، جیم داستان، دال خاکہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف افسانہ۔ سوال نمبر 10 ہے، سہیل عظیم آبادی کس افسانہ نگار سے متاثر تھے؟ الف کرش چندر، ب پریم چند، جیم سعادت حسن منٹو، دال جیلانی بانو۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ب پریم چند۔ 11واں سوال ہے، رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ الف فرار، ب آشیانہ، جیم بھابھی جان، دال کٹی ہوئی شاخ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم بھابھی جان۔ 12واں سوال ہے، سہیل عظیم آبادی نے کتنے افسانے لکھے؟ الف 126، ب 140، جیم 130، دال 125۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دال 125۔ 13واں سوال ہے، سہیل عظیم آبادی نے کون سا اخبار جاری کیا؟ الف الہلال، ب الپنچ، جیم ساتھی، دال البلاغ۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم ساتھی۔ 14واں سوال ہے، رقیہ بھابھی نے سونے کی چوڑیاں کس کو دی تھیں؟ الف شمی کو، ب اختر کو، جیم ریحانہ کو، دال جمیلہ کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف شمی کو۔ سوال نمبر 15 میں ہے، سہیل عظیم آبادی کون سی ملازمت کرتے تھے؟ الف وکالت کی، ب ڈاکٹری کی، جیم آل انڈیا ریڈیو کی، دال آفس کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم آل انڈیا ریڈیو کی۔ 16واں سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں ہے؟ الف بھدول، ب داناپور، جیم بہار شریف، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف بھدول یعنی شاہپور بھدول۔ 17واں سوال ہے، سہیل عظیم آبادی نے کل کتنے افسانوی مجموعے لکھے؟ الف 4، ب 3، جیم 12، دال 10۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ب 3۔
18واں سوال ہے بھابھی جان کو کالج سے کتنے روپے ماہانہ وظیفہ ملتے تھے؟ الف 200، ب 600، جیم 400، دال 500۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم 400۔ 19واں سوال ہے افسانوی مجموعہ الاؤ اور آدمی کے روپ کس کا لکھا ہوا ہے؟ الف سید محمد محسن، ب نگار عظیم، جیم قمر جہاں، دال سہیل عاصم آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دال سہیل عاصم آبادی۔ 20واں سوال ہے رقیہ بھابھی نے کس کے گال پر ایک تماچا لگائی؟ الف ریحانہ، ب شمی، جیم اختر، دال جمیلہ۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ب شمی۔ 21واں سوال ہے سہیل عاصم آبادی کون تھے؟ الف نظم نگار، ب داستان نگار، جیم افسانہ نگار، دال ناول نگار۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم افسانہ نگار۔ 22 میں ہے اردو کا پہلا افسانہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ الف راجندر سنگھ بیدی، ب سہیل عاصم آبادی، جیم سعادت حسن منٹو، دال پریم چند۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دال پریم چند۔ 20واں سوال ہے بھابھی جان کس کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی؟ الف اختر، ب شمی، جیم جمیلہ، دال ریحانہ۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ب شمی۔ 24واں سوال ہے بھابھی جان کے شوہر کو کس چیز کا شوق تھا؟ الف کرکٹ کا، ب فلم بینی کا، جیم سیاست کا، دال کھانے کا۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم سیاست کا۔ 25واں سوال ہے سہیل عاصم آبادی اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ الف سمستی پور، ب لکھنؤ، جیم مظفر پور، دال دہلی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم مظفر پور۔ 26واں سوال ہے افسانہ نگاری اردو ادب میں کس کے زیر اثر یعنی کس ادب کے زیر اثر آیا؟ الف فارسی ادب، ب انگریزی ادب، جیم عربی ادب، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ب انگریزی ادب۔ 27واں سوال ہے سہیل عاصم آبادی کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ الف یو پی، ب بہار، جیم بنگال، دال جھارکھنڈ۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ب بہار۔ 28واں سوال ہے سہیل عاصم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ الف 1980، ب 1985، جیم 1987، دال 1982۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف 1980۔ 29واں سوال ہے سہیل عاصم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ الف آدمی کے روپ، ب بیجڑ کے پودے، جیم الاؤ، دال بھابھی جان۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم الاؤ۔ 30واں سوال ہے سہیل عاصم آبادی نے کون سا ناول لکھا؟ الف ابن الوقت، ب آنگن، جیم گودان، دال بیجڑ کے پودے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ بیجڑ کے پودے۔ بیجڑ کے پودے دراصل ناول نہیں بلکہ ناولٹ ہے۔ 31واں سوال مختصر افسانہ کس قسم کا قصہ ہے؟ الف قدیم، ب قدیم ترین، جیم جدید، دال جدید ترین۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جدید ترین۔